أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الحاشمي القرشي المكي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب محكم مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت أستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ سورہ نو میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بندوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ گناہوں معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کرے گا، یعنی کہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور آگے اگلی آیت میں حضرت نوح کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں حضرت نوح کے الفاظ، اور وہ تمہاری روزی میں، ویلتھ میں زیادتی کر دے گا اور تمہیں اولاد کثیر عطا کرے گا اور تمہارے لیے دریا جاری کر دے گا۔ یہاں ان 3 آیتوں سے سورہ نوح کی جو 3 آیتیں ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، اس کے ذیل میں 3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے انعام کثیر عطا کرتا ہے، اور انعام کثیر میں حضرت نوح نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل کرتا ہے، اپنی نعمات نازل کرتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، اولاد کثیر عطا کرتا ہے، رزق میں وسعت دیتا ہے، اور دریائے رحمت جاری کر دیتا ہے۔ تو یعنی کہ استغفار ایک ایسا سیکرٹ کی ہے کہ جس کی وجہ سے انعام کثیر نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پچھلی گفتگو میں جو ہم نے ذکر کیا تھا سورہ المائدہ کی آیات سے 65، 66، 67، اور سورہ الاعراف کی آیت 96 سے، اور سورہ حدید کی آیت 28 سے کیا ذکر تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہارے اوپر رحمتیں نازل کریں گے، تمہارے اوپر آسمان اور زمین سے انعام نازل کریں گے۔ یہاں پہ
اور پلس تمہارے لیے ایک روشنی بنا دیں گے جس میں تم چلو گے، اور وہ روشنی کیا ہے؟ وہ روشنی ہے ولایت امام علی علیہ السلام اور اولاد اہل بیت علیہ السلام جو کہ 12 امام ہیں، اسی کی روشنی میں انسان چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، اور چلتا ہی نہیں رہے گا، کیونکہ چلے گا اس طرح جس طرح اس راستے پہ، جس راستے پہ اللہ انعام بھی کرے گا، برکات بھی نازل کرے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ وہ اس کی گناہ بھی معاف کرتا جائے گا، اولاد بھی دے گا، رزق میں بھی اضافہ کرے گا، فضل بھی دے گا، کیونکہ یہ تمام شرائط ایمان، تقوی اور اس کے ساتھ استغفار کی ہیں۔ کیونکہ جب انسان کے پاس تقوی ہوگا تو انسان یاد رکھے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ یاد کرے گا کہ میں گناہ تو نہ کروں، میں غلط کام نہ کروں، اور جب وہ غلط کام نہیں کرے گا تو برکات نازل ہوں گی۔ لیکن چونکہ انسان ہے، معصوم نہیں، غلط کام ہو سکتے ہیں، تو تقوی ہوگا تو انسان استغفار کرے گا، استغفار کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا، خود محاسبہ کرے گا کہ میں نے غلطی کی، اب غلطی کی تو اس کی استغفار کی۔ اب یہ بھی ایک تقوی کی قسم ہے، یعنی کہ ایمان اور تقوی سے انعام نازل ہوتے ہیں، انعام نازل ہوتے ہیں، اور غلطی ہو گئی استغفار کریں تو پھر انعام نازل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی انعام ہے، ایسا گفٹ ہے ان مسلمانوں کے اوپر، ان مومنین کے اوپر جنہیں اللہ نے منتخب کیا اپنی طرف سے، کہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ ہمیں 6 فضیلتیں عطا ہوئیں، جو خطبہ انہوں نے دیا دربار یزید میں، اس میں 6 فضیلتیں گنوائیں، علم، حلم، شجاعت، لیکن اس میں ایک فضیلت جو آخری تھی وہ یہ تھی کہ ہماری محبت مومنوں کے دل میں قرار دی۔ اب جو مومن ہوگا وہ محبت اہل بیت رکھے گا اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کرے گا، یہ ایک مومن کی شرط ہوگی۔ اور مومن ہوگا تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو تقوی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ساتھ ساتھ شامل حال رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تقوی ہو۔ اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پہ عمل کرے جو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر اور اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ امام علی کو بتائیں، اور اس کے بعد تمام اماموں کو ایک کے بعد ایک ملتے رہی وہ علوم، وہ ہدایات جو رسول اللہ نے دی اور اماموں نے دی، ان کے اوپر عمل کرتے رہیں تو اس سے انعام بڑھے گا۔ اب اسی ذیل میں ایک اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ جب ہم نے غیب کی بات کی تو غیب سے مراد یہ کہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے ہر بات کا ایک وقت معین کر رکھا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ نے انسان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے ان اعمال سے جو رسول اللہ نے بتائے، جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائے۔ یہاں پہ 2 کانسیپٹ آتے ہیں، ایک ہے لوح محفوظ کا کانسیپٹ کہ وہاں پہ جو چیز لکھی ہے وہ بدل نہیں سکتی، مثلا قرآن مجید لوح محفوظ پہ لکھا ہے وہ بدل نہیں سکتا، لوگوں کو لکھا ہے کہ سب مریں گے ایک دن، وہ بدل نہیں سکتا، موت آ کے رہے گی، لیکن لوح محفوظ کے اوپر چیزیں بدل دی جاتی ہیں انسان کے اعمال سے۔ اس کی مثال جو ہماری زندگی میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم صلہ رحم کرو گے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات اچھے رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، تمہاری پریشانیاں دور کرے گا، تمہاری
عمر دراز کرے گا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے۔ تو پانچویں امام سے ایک روایت منقول ہے، بہار الانوار میں ہے کہ دو شخص امام کے پاس آ رہے تھے حج کے اوپر۔ تو ایک شخص امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ امام میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، کیا تمہارے بھائی سے لڑائی ہوئی؟ اس شخص نے کہا جی لڑائی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لڑائی کی وجہ سے تم اور تمہارے بھائی کی عمریں 30 سال کم ہو گئیں۔ اب وہ آدمی پریشان ہوا۔ تو امام نے کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب تک تم واپس جاؤ گے حج سے تمہارا بھائی راستے میں مر چکا ہوگا، لیکن تمہاری عمر بڑھ گئی کیونکہ تم نے اپنے رشتہ دار کو خرچ بھیجا، اس وجہ سے اللہ نے تمہاری عمر بڑھا دی۔ اب اس سے یہ واضح ہوا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن غیب وہ فیوچر جو انسان کے ہاتھ میں بدلا جا سکتا ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے، اور اس غیب کا علم ہونا وہ صرف انہی کے پاس ہو سکتا ہے جو اللہ جنہیں بشارت دے، اللہ جنہیں علم ٹرانسفر کرے۔ اب یہ وہی سلسلہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وہ تمام امور بتا دیے جو قیامت تک درپیش ہوں گے، اور وہ کرائیٹیریا بھی بتا دیا کہ جس کی وجہ سے انسان چاہے تو ہدایت لے لے، انسان چاہے تو گمراہی اختیار کر لے۔ ہدایت لے گا تو اس کے اوپر ایمان اور تقوی اور استغفار کی وجہ سے وہ انعام نازل ہوں گے جس کی وجہ سے اس کی زندگی اور آخرت بہتر ہوگی، اور اگر کفر اختیار کرے گا تو اس کے اوپر وہ گناہ نازل ہوں گے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں تباہی ہوگی۔ اب یہاں پہ تیسرا کانسیپٹ اور آخری کانسیپٹ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے وسیلے کا۔ ہمیں نالج کے لیے وسیلہ چاہیے۔ ہم اسکول جاتے ہیں اور اسکول میں اگر کتاب رکھی ہو، اور یہ مثال بہت سے لوگ دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی مشکل مثال نہیں کہ اگر کتابیں رکھی ہوں، ٹیچر نہ ہو تو کتابوں سے بچے پڑھ لیں اور وہ پڑھائی کر کے بڑے ہو جائیں، یہ ممکن نہیں۔ ٹیچر کا ہونا ضروری ہے۔ کووڈ کے زمانے کے باوجود، چیزیں بدلنے کے باوجود کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے ضرور جو سمجھائے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، چاہے وہ اے آئی ہو، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہو، کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ چھوٹا بچہ اپنے سامنے ایک درخت کو دیکھتا ہے۔ یہ مثال میں دے رہا ہوں، ایک مولانا ہے ناصر عباس، ان کی مجلس سے بہت ہی اعلیٰ مثال ہے تو میں اسے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ مثال میں کہتے ہیں کہ ایک بچہ چھوٹا ہے، وہ اپنے سامنے ایک بڑا درخت دیکھتا ہے جس میں اورنج لگے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ دیکھتا تو ہے اورنج کو، لیکن نہ درخت پر چڑھنے کی قدرت رکھتا ہے، صرف دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور امید بڑھ جاتی ہے کہ میں کسی طرح اورنج کو پا لوں، لیکن ہاتھ پہنچتا نہیں، چڑھ سکتا نہیں، اورنج گرتا نہیں، اورنج اپنی جگہ خوبصورتی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بچہ اسے نیچے سے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک آدمی بزرگوار سامنے آتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے بزرگوار دیکھیے مجھے وہ اورنج بہت پسند ہے لیکن میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کیا آپ میرے لیے وہاں سے اورنج توڑ کے مجھے دے دیں گے؟
بزرگوار اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اورنج توڑتے ہیں، لا کے بچے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ یہی مثال ہے وسیلے کی کہ ہم پہنچ نہیں سکتے اور وہاں نظر بہت اچھا آتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا قد چھوٹا ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچا دے۔ اب یہ مثال تو سمپل سی مثال ہے جو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک کمپلیکیشن ہے جو کہ مولانا ناصر عباس صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ مثال دی۔ جب مثالیں مجالس میں دیتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مثال دی سنیوں کے درمیان، اور اس وقت جہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹس موجود تھے، تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی، لڑکی کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ مولانا صاحب میں ہوں حافظہ، میں نے قرآن حفظ کیا ہے، اور میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شہرک سے بھی قریب ہوں۔ تو اگر اللہ شہرک سے بھی قریب ہے تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ شہرک سے بھی قریب ہے تو ہمیں اس اورنج کے سلسلے میں وہ دور تو ہے نہیں جو ہمیں کسی اور کو وسیلہ بنانا پڑے اس تک پہنچنے کا، وہ تو یہیں پہ ہے۔ اب یہاں پہ آدمی سوچتا ہے کہ جواب کیسے دیا جائے، اور جواب ایسا ہو کہ جو سمجھ بھی آ جائے اور فوراً سے سمجھ آئے، اور سمجھ بھی اس طرح آئے کہ وہ کاؤنٹر بھی کر دے اور کنفیوژن بھی پیدا نہ کرے۔ تو علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں اپنے شہید علامہ ناصر عباس کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا جواب دوں کیا، اور خود کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا بھی تو اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا، لیکن جب یہ نوکری آدمی کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی، تو انسان کی زبان ہوتی ہے، الفاظ وہ دیتے ہیں، انسان کا ذہن ہوتا ہے، سوچ وہاں سے آتی ہے، انسان کی عقل ہوتی ہے، لاجک وہاں سے آتی ہے۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میری زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوئے اسی وقت کہ اگر اللہ تیرے قریب ہے، جو کہ قرآن مجید میں ہے، اور سچ ہے کہ اللہ شہرگ سے بھی قریب ہے، تو پھر اللہ جب تیرے موت کا وقت آتا ہے، جب ہماری موت کا وقت آتا ہے، جب پوری دنیا میں موت کا وقت آتا ہے، تو پھر خود ہی کیوں نہیں روح کھینچ لیتا؟ خود ہی کیوں نہیں گلا دبا دیتا؟ کیوں ملک الموت کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم یہ کام کرو؟ اب وہ یہ سن کے خاموش ہو گئی کہ اللہ قریب ہے لیکن ڈیوٹی کسی اور کی لگائی ہے، ہر کسی کا کام رکھا ہے۔ اللہ قریب ہے لیکن وسیلے اور شفاعت کی ڈیوٹی کسی اور کی لگائی ہے۔ اللہ سنتا ہے لیکن جب تک وسیلہ نہ ہو وہاں تک پہنچنا پوری طرح ممکن نہیں۔ یہی ریزن ہے کہ اللہ نے ہر کام کو لوگوں اور اپنے ایک مخلوق میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے۔ کسی کا کام ہے رزق دینا، کسی کا کام ہے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر اپنے کرام الکاتبین کا کہ صحیح اور غلط اعمال کا لکھنا۔ لیکن اگر اللہ خود چاہتا تو خود کر سکتا تھا، لیکن اس کی سنت نہیں، اور قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری سنت بدلتی نہیں۔ تو جب سنت الہی بدلتی نہیں، اور سنت الہی یہ ہے کہ کام کو ڈسٹریبیوٹ کر دے، اور قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو شفاعت کا اذن دیا ہے، جن کی آواز پسند کرے، جس کی بات پسند کرے، تو پھر یہاں سے ثابت ہوا کہ وسیلہ وہی ہو سکتے ہیں جن کے پاس
علم ہو رسول اللہ کا، اور رسول اللہ کا علم اسی کے پاس ہوگا جسے اللہ نے غیب کی باتیں بتائی ہوں، اور وہ وہی ہوں گے جن کو اللہ نے سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں جن کے لیے پرومس کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی کہ ان کے پاس کوئی رجس، کوئی برائی، کوئی گمراہی، کوئی وہ ایسی چیز جس سے کمزوری ظاہر ہو، چاہے وہ علمی ہو چاہے وہ عقلی ہو، وہ ان کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو یہی اہل بیت ہے، اور انہی بزرگوں کے لیے دنیا خلق ہوئی، اور انہی کے پانچویں بزرگ امام حسین علیہ السلام کو اس بے دردی سے قتل کیا کہ 3 دن کا پیاسا، زبان میں کانٹے، کلیجے میں کانٹے، جگر پاش پاش، بچوں کی لاش اٹھا کے، جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے، چھوٹے بیٹے کی 6 مہینے کی بچے کی لاش اٹھا کے، جوان بھائی کی لاش اٹھا کے، پانی نہ دے کے، اور آخری وقت میں اپنی عورتوں سے اس طرح جدا کر کے کہ 3 سے 4 سال کی سکینہ پاؤں سے لپٹتی ہے، کبھی گھوڑوں کے پاؤں سے لپٹتی ہے، بابا نہ جاؤ، بابا نہ جاؤ، جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا، جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا، آپ کو جانا ہے تو ہمیں اپنے نانا کے پاس چھوڑ آئے، آپ کو اگر جانا ہی ہے تو ہمیں نانا کے پاس چھوڑ آئے۔ امام حسین روتے ہوئے کہتے ہیں بیٹی اب یہ ممکن کہاں، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی انصار، اب ہمیں جانے دو، اب ہمیں نانا کا وعدہ نبھانا ہے۔ اب حسین علیہ السلام کو شہید کرتے ہیں، سر گردن سے جدا کرتے ہیں، وہ سر دمشق پہنچتا ہے۔ ایک رات ہند نے خواب میں دیکھا، ہند دیکھتی ہے کہ ایک سر ہے جو ایک تشت پہ رکھا ہوا ہے، اور اس سر کے پاس بہت سے ملائکہ آسمان سے آ رہے ہیں۔ ہند اپنا خواب دیکھ رہی ہے اپنے محل میں کہ بہت سے ملائکہ اس سر کے پاس آ رہے ہیں، اور جو ملک آتا ہے کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اور جیسے ہی وہ نیچے آتے ہیں اس کے پیچھے اور آتے ہیں، اور قطار در قطار ملائکہ آتے ہیں، اس سر مبارک جس سے نور ساتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا دیکھتی ہے ہند کہ آسمان سے ایک ابر نازل ہوا جس کے اوپر بہت سی شخصیات ہیں۔ جیسے ہی ابر زمین پہ آیا اس میں سے ایک بوڑھے شخص نے، ایک بزرگوار نے اپنی گرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے تیز تیز قدم سے وہ سر کے پاس آیا اور اپنے سینے سے سر کو لگایا اور اس کے منہ پہ چومنا شروع کیا اور کہا اے حسین، اے میرے بیٹا حسین، تمہیں ان لوگوں نے تشنہ دہن قتل کر دیا، ہمارے بارے میں بھی ان لوگوں نے خیال نہیں کیا، تمہارے گھر والوں کو قتل کر دیا، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، اے میرے بیٹا حسین، ہے دیکھو یہ تمہارے بابا علی مرتضیٰ ہے، یہ دیکھو تمہارے بھائی حسن مجتبیٰ ہے، یہ دیکھو تمہاری والدہ فاطمہ زہرا ہے، یہ سب رو رہے ہیں میرے بیٹا حسین۔ وہ بار بار یہ کہتے ہیں اور اپنے اس سر کو پیار کرتے ہیں، یہ وہی سر تھا کہ جو ان کی گود میں آ کے ان کی زبان چوستا تھا۔ امام حسین نے دودھ کسی کا نہیں پیا، صرف امام حسین نے حضرت رسول اللہ کی زبان چوسی، وہی چوس کے بڑے ہوئے۔ رسول اللہ اپنے بیٹے کے سر کو دیکھتے ہیں اور انہیں وہی زمانہ یاد آتا ہے جب یہ چھوٹا سا حسین ان کی گود میں تھا۔ ہند یہ کہتی ہے تو ہند پھر آنکھ چھوپ کے اٹھ جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ نور ساتے ہیں، وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ سر حسین رکھا ہے۔ وہ جب واپس یزید کے پاس ڈھونڈتی ہوئی جاتی ہے یزید یزید، تو یزید کہتا ہے کہ ہائے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا۔ وہ گھر کے کونے میں بیٹھا ہے، وہ پھر سید سجاد علیہ السلام کو صبح بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ
خوشی ہو تو آپ یہاں رہیں، اگر چاہیں تو واپس مدینہ چلے جائیں۔ حضرت سید سجاد بھی سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم واپس مدینہ جائیں گے، اور پھر ماتم برپا ہوتا ہے۔ آخری جملہ، حضرت ام کلثوم جب نکلتی ہیں شام سے تو کہتی ہیں اے مدینہ، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، ہم تیرے والی کو گھر چھوڑ کے آئے ہیں، ہم جوانان بنی ہاشم کو چھوڑ کے آئے ہیں، ہماری امت نانا کی امت نے خیال نہ کیا، اے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔